شفیع الامم شہر یار ارم تاجدار حرم سید العرب والعجم صاحب جود و کرم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزاد. اللہ اکبر. اور کیجئے گا میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. یہ زمین نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی. زمین پر ہی حرام کر دیا گیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق. جو اللہ کے نبی ہے وہ قبروں میں زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. جو اللہ کے نبی ہے وہ قبروں میں زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. سبحان اللہ. آہا یاد رہے گا. اس عقیدے کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ کے آقا سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے. بولو یا رسول اللہ. سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا لیں یا رسول اللہ اور زور سے یا رسول اللہ. اور سنے بھی کیوں نہ ہمارے نبی حضور ہے. ہمارے نبی حضور ہیں. حضور کا اور حاضرون کا مادہ ایک ہے. حاضرہ حاضرون سامنے رہنے والا موجود رہنے والا. جو حضور میں حروف اصلیہ ہے مادہ ہے حضور میں. حاضرہ حاضرون میں بھی وہی ہے. حاضرون اور حضور مادہ ایک ہے. حاضرہ حاضرون سامنے رہنے والا. بولو سامنے رہنے والا. اب جھارکھنڈ بنگال اور ہندوستانی مسلمانوں جو حضور ہوگا وہ دور نہیں ہوگا اور جو دور ہوگا وہ حضور نہیں ہوگا. بن کے دل میں سرور رہتے ہیں بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں. دل ہی کعبہ ہے اور مدینہ ہے میرے دل میں حضور رہتے ہیں. اب میں یہاں پہ دو شعر پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. اجازت ہے مولانا جسیم الدین صاحب اور مولانا نصیر الدین صاحب. سبحان اللہ. پیش کر دوں مولانا مفتی خیبر الاسلام خبیر الاسلام. واہ خبیر الاسلام. خبیر واہ. اعلیٰ حضرت نے لفظ خبیر کو ایک شعر میں یوں پیش کیا کہ جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار من اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. تو یہ دو شعر پیش کرنے لگا ہوں. خود کو تیار کر لیں. جی اب بچوں یہ کام چھوڑو توجہ کرو. بالکل اجازت ہے پیش کروں کہ راستے نکھر نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے. ایسا نہیں لگ رہا کہ میں جھارکھنڈ اور بنگال کی سرحد پہ بول رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان. ایسا لگ رہا ہے کہ بریلی شریف میں راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے. جبرائیل بھی ہے دم بخود جبرائیل بھی ہے دم بخود جبرائیل بھی ہے دم بخود مصطفیٰ کدھر کدھر گئے. جبرائیل بھی ہے دم بخود مصطفیٰ کدھر کدھر گئے. اور اس شعر سے آپ خود کو روک نہیں پائیں گے انشاءاللہ. خود بتا رہی ہے خوشبوئیں خود بتا رہی ہے خوشبوئیں خود بتا رہی ہے خوشبوئیں خود بتا
رہی ہے خوشبوئیں مصطفیٰ ادھر ادھر سبحان اللہ نعرہ تکبیر تکبیر حضرت العلامہ مولانا ذکر اللہ صاحب مکی اور کمیٹی کے جتنے نوجوان ہیں میرے سامنے جی نام بھول رہا ہوں میں دلدار شیخ اور دیگر جتنے ہیں سب کو مخاطب کر رہا ہوں عبد المنان دلدار عبد المنان اور دلدار سب دلدار ہیں تیار ہو جاؤ دلدار اور تیار رہنا شیر کا استقبال کرنا ہاں اشارہ سمجھ رہے ہو مل کر بول دے سبحان اللہ خود بتا رہی ہے خوشبوئیں خود بتا رہی ہے خوشبوئیں خود بتا رہی ہے خوشبوئیں مصطفیٰ ادھر ادھر گئے حق ادا نہیں کیا اس طرح نہیں سر حضرت العلامہ مولانا ذکر اللہ صاحب مکی حضرت العلامہ مولانا ذکر اللہ صاحب مکی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ ماشاءاللہ مفتی خبیر الاسلام صاحب نے استقبال کیا صحیح استقبال کیا کمیٹی والے کی طرف سے اور کمیٹی والے بھی خود کو تیار کر چکے اللہ اکبر علماء کرام کی آمد ہو رہی ہے یہ بابرکت انعام اللہ اکبر آہا اللہ علماء کرام کی تنخواہوں میں برکتیں عطا فرمائے پیش کر رہا ہوں جو شعر اس پہ آپ کو روک نہیں پائیں گے آپ کہ خوش نصیب ان کی راہ میں جی 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 خوش نصیب ان کی راہ میں خوش نصیب ان کی راہ میں جان سے گزر گزر جنگ بدر میں جنگ احد میں جنگ خندق میں جنگ خیبر میں میدان کربلا میں خوش نصیب ان کی راہ میں خوش نصیب ان کی راہ میں جان سے گزر گزر اور سبحان اللہ حق ادا کر دیا حضرت کمیٹی یہ حضرات جو ہیں امام حضرات جب آگے بڑھ رہے ہیں تو مقتدی کو کیا ہو گیا جی 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 یہ شعر آپ کو رکنے نہیں دے گا شعر ہی ایسا ہے خوش نصیب ان کی راہ میں جان سے گزر گزر گئے کتنے دل نشیں تھے ان کے بول بول کتنے دل نشیں تھے ان کے بول کتنے دل نشیں تھے ان کے بول روح میں ادھر ادھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنتی نوجوانوں کی ٹیم جنتی نوجوانوں کی ٹیم بولو محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ میں ان اشعار کی اگر تشریح کروں وضاحت کروں تو کافی وقت چاہیے لیکن ایک شعر جو آ رہا ہے انشاءاللہ آپ اس شعر کو کل پرسوں ترسوں نرسوں تک نہیں برسوں تک یاد رکھیں گے آ گئی مدینے سے صبا 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 گل ستا سور سہر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر
انتظار میں ہوں کہ آپ کے اوپر وہ کیفیت کب طاری ہوگی۔ آخری شعر پیش کر کے آپ کا امتحان لے رہا ہوں کہ سرور ان کا حسن دیکھ کر، سرور ان کا حسن دیکھ کر، سرور ان کا حسن دیکھ کر، سرور ان کا حسن دیکھ کر اڑتے پل ٹھہر ٹھہر گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی مدینہ شریف میں کہیں تشریف لے جاتے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، او ابو بکر آپ نے پیارے نبی کو دیکھا ہے، او عمر آپ نے پیارے نبی کو دیکھا ہے، او عثمان غنی کیا آپ نے پیارے نبی کو دیکھا ہے، او مولا علی کیا آپ نے پیارے نبی کو دیکھا ہے، او طلحہ کیا آپ نے پیارے نبی کو دیکھا، او زبیر کیا آپ نے پیارے نبی کو دیکھا، او سعد بن وقاص کیا آپ نے پیارے نبی کو دیکھا، او سعید بن زید کیا آپ نے پیارے نبی کو دیکھا، او ابو عبیدہ بن جراح کیا آپ نے پیارے نبی کو دیکھا، انس بن مالک کیا آپ نے دیکھا ہے، بلال حبشی کیا آپ نے دیکھا ہے، ابو ہریرہ کیا آپ نے دیکھا ہے، او براء بن عازب کیا آپ نے دیکھا ہے، او حضرت جابر کیا آپ نے دیکھا ہے۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ مصطفیٰ جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی خوشبو سے مہک جاتی، اور وہ گلی جب خوشبو سے معطر ہو جاتی تو کیفیت یہ ہوتی کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، راہ جل دیے ہیں، اونچے بسا دیے ہیں، خوشبو کے سہارے سے صحابی مصطفیٰ تک پہنچ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پنجتن پاک، فیضان اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ جنتی سبحان اللہ، ماشاءاللہ چہرہ بتا رہا ہے کہ جنتی کا چہرہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو خود بتا رہی ہے خوشبوئیں مصطفیٰ ادھر ادھر گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جبرائیل بھی ہے دم بخود، جبرائیل بھی ہے دم بخود مصطفیٰ کدھر کدھر گئے۔ ارے معراج کی شب ہے، سدرۃ المنتہا سے اوپر مصطفیٰ تشریف لے جا رہے ہیں، اور جبرائیل کی حالت یہ ہے کہ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، کیفیت یہ ہے کہ وہ منتہا سے جو آگے گزر گئے ہوتے تو جبرائیل کے ہاتھوں سے پر گئے ہوتے، وہ آسمان پر تشریف لے گئے، ورنہ یہ چاند تارے زمین پر اتر گئے ہوتے۔ توجہ کدھر ہے اے نوجوانوں؟ آسان اردو ہے، آسان۔ حاضر ہیں آپ؟ حاضر ہیں آپ؟ کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ وہ منتہا سے جو آگے گزر گئے ہوتے تو جبرائیل کے ہاتھوں سے پر گئے ہوتے، وہ آسمان پر تشریف لے گئے، ورنہ یہ چاند تارے زمین پر اتر گئے ہوتے۔ مصطفیٰ چلے، پہلے آسمان پر حضرت آدم نے مصطفیٰ کا استقبال کیا، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ و یحییٰ نے مصطفیٰ کا استقبال کیا، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف نے مصطفیٰ کا استقبال کیا، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس نے مصطفیٰ کا استقبال کیا، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون نے مصطفیٰ کا استقبال کیا، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ نے مصطفیٰ کا استقبال کیا، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم نے مصطفیٰ کا استقبال کیا، ساتویں پہ حضرت ابراہیم، چھٹے پہ حضرت موسیٰ، پانچویں پہ حضرت ہارون، چوتھے پہ حضرت ادریس، تیسرے پہ حضرت یوسف، دوسرے پہ حضرت عیسیٰ و یحییٰ، پہلے پہ حضرت آدم۔ اب مصطفیٰ چلے ہیں سدرۃ المنتہا سے اوپر چلے، اور اوپر چلے بیت المعمور سے اوپر چلے، اب مصطفیٰ عرش خدا پر ہے، مصطفیٰ عرش خدا پر ہے۔ توجہ چاہوں گا اہل علم کی، مصطفیٰ جب عرش اعظم پر تھے تو عرش خدا نیچے تھا، قدم مصطفیٰ اوپر تھا۔ زور سے ارے میں بیٹھا ہوں اسٹیج پر، اسٹیج نیچے ہے میں اوپر ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، زمین نیچے ہے آپ اوپر ہیں۔ اللہ اکبر، جب مصطفیٰ عرش اعظم پر تھے تو عرش خدا نیچے، قدم مصطفیٰ اوپر۔
عرش خدا نیچے حضرت عرش خدا نیچے ہے قدم مصطفیٰ اوپر ہے حضرت آدم نیچے مصطفیٰ اوپر حضرت شیس نیچے مصطفیٰ اوپر حضرت زکریا نیچے مصطفیٰ اوپر حضرت یحییٰ نیچے مصطفیٰ اوپر حضرت لوط نیچے مصطفیٰ اوپر حضرت ہارون نیچے مصطفیٰ اوپر حضرت شعیب نیچے مصطفیٰ اوپر حضرت ابراہیم نیچے مصطفیٰ اوپر حضرت اسماعیل نیچے مصطفیٰ اوپر حضرت یوسف نیچے مصطفیٰ اوپر حضرت یعقوب نیچے مصطفیٰ اوپر حضرت ہود نیچے مصطفیٰ اوپر حضرت لوط نیچے مصطفیٰ اوپر حضرت یونس نیچے مصطفیٰ اوپر حضرت موسیٰ نیچے مصطفیٰ اوپر حضرت عیسیٰ نیچے مصطفیٰ اوپر خانہ کعبہ نیچے مصطفیٰ اوپر مسجد اقصی نیچے مصطفیٰ اوپر اللہ تعالیٰ نے میرا شب حبیب کو عرش میں بلا کر یہ بتا دیا دنیا والوں میرے محبوب سے برابری کا دعویٰ مت کرنا میرے محبوب کے قدم پاک کے نالین کی یہ شان ہے کہ نالین مصطفیٰ کائنات کی ہر شے کے سر کا تاج بن گیا نالین مصطفیٰ کائنات کی ہر شے کے سر کا تاج مل کر بول دو نا سبحان اللہ اس مضمون کو اعلیٰ حضرت نے یوں پیش کیا زہر عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محب لقائے محمد عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا گروہ کا سہارا عصائے محمد اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزر گئے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد سبحان اللہ بے شک گزر گئے کہاں کہاں سے گزرے آہا اجازت دو تو ایک حدیث شریف سنا دوں اجازت ہے بول دو سبحان اللہ میری تقریر اجازت پہ موقوف ہے اجازت رہے گی ملتی رہے گی تو تقریر ہوتی رہے گی اور اجازت جب نہ ملے گی تو تقریر بھی ختم ہو جائے گی اور مجھے امید ہے کہ فجر تک آپ اجازت دیتے ہی رہیں گے کیونکہ یہ بات کسی دنیا دار کی نہیں ہو رہی ہے مدینے کے تاجدار میں خود ہی علالت کے باوجود خدمت کر رہا ہوں تو میں نے خود ہی ایک نیت کر لی ہے کہ مجھے کتنی دیر تقریر کرنی ہے لیکن جتنی دیر بھی کرنی ہے دل سے کرنی ہے دو شعر پیش کر کے وہ حدیث پیش کر رہا ہوں کہ جانے جہاں سے یہ جہاں آباد ہے جانے جہاں سے یہ جہاں آباد ہے جی والے تیار ہو جائے مصر ثانی آپ کو رکنے نہیں دے گا جانے جہاں سے یہ جہاں آباد ہے ابتدا سے انتہا سب صدقہ میلاد ہے جانے جہاں سے یہ جہاں آباد ہے اب آیا وہ شعر کہ صدیاں گزری عرش اعظم پر گئے تھے مصطفیٰ صدیاں گزری عرش اعظم پر گئے تھے مصطفیٰ ہم کو اب تک وہ نبی کا یاد ہے جانے جہاں سے یہ جہاں آباد ہے مفتی شریف الافکار
تو شیر جو آ رہا بریلی شریف کو حاضر رکھے گا تصور میں، سماعت کیجئے گا۔ سونے والے جاگتے رہیو ہے رہزن گھات میں، سونے والے جاگتے رہیو ہے رہزن گھات میں، اعلیٰ حضرت کا سبق سبق ہم سنیوں کو یاد ہے، جانے جہاں سے یہ جہاں آباد ہے، ابتدا سے انتہا سب صدقہ میلاد ہے۔ تو حدیث سنیے کہ مصطفیٰ گزر رہے ہیں، کہاں سے گزر رہے ہیں؟ مشکات شریف صفحہ نمبر 556، صدر 10 11 12 13 14 15 16 17 18 عن عمر قال ذکر عنده ابو بکر فبکا وقال وددت ان عملی كله مثل عملی یوما واحدا من ایامی ولیلة واحدة من لیالی اما لیلة فلیلة سارا مع رسول اللہ فلما انتهى الیک فقال لا تدخلوا حتى ادخل قبلك فإن كان فيه شيء نسابني دونك فدخل فكسره ووجد في جانبه ثقبا فشق إزارا ثم صدها به وبقي منها اثنان فالقمهما رجليه ثم قال ادخل يا رسول الله فدخل رسول الله ووضع رأسه في حجره ونام فلدغ أبو بكر في رجله من الجهر ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله فسقطت دموعه على وجه رسول الله فقال ما يبكيك يا أبا بكر قال لدغت فداك أبي وأمي يا رسول الله فطفل فذهب ما يجده أو كما قال سيد المرسلين۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ او نوجوان نوجوان ہو تو نوجوانی کا فائدہ اٹھاؤ۔ مل کر بول دیں سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ۔ ایسا نہیں لگ رہا کہ 1 بجے رات میں تقریر ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ 10 بج رہے ہیں اور تقریر اب شروع ہو رہی ہے۔ یہ بیداری سننے کی تیاری جو کبھی ہوتی ہے، ابھی ہو گئی ہے۔ تو مصطفیٰ جا رہے ہیں، توجہ چاہوں گا، رحمت عالم کی رحمت کے تناظر میں سماعت کرو۔ حضرت زید ابن ارقم میرے نبی کے صحابی فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ مدینہ شریف میں تھے اور میں پیارے نبی کے ساتھ تھا، اور جب ہم شہر سے باہر نکلے، وہ مدینہ شریف کے جس کے ذرے ذرے میں شفا ہے، اور وہ مدینہ شریف کے اگر آپ پہنچو گے نا تو آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مدینہ شریف کے خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے، ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، در محبوب پر لیکن یہ سزا دی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مدینہ شریف کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ وہ مدینہ شریف کے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور جب پہنچو گے تو دیکھو گے حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے ساتھ تھا، میں چل رہا تھا، ایک ایسے مقام پر ہم پہنچے کہ ایک ہرنی کو ایک شکاری نے کھونٹے سے باندھ کر رکھا تھا، اور شکاری دھوپ میں سو رہا تھا، ہرنی سمجھ گئی کہ جانے عالمین آ گئے، ہرنی سمجھ گئی کہ رحمت للعالمین آ گئے، انیس بے کسا آ گئے،
وہ اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، غیروں کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، حیوانات، نباتات، جمادات، کائنات کے لیے رحمت ہے، مشرق والوں کے لیے رحمت، مغرب والوں کے لیے رحمت، شمال والوں کے لیے رحمت، جنوب والوں کے لیے رحمت، مردوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، عرب والوں کے لیے رحمت، عجم والوں کے لیے رحمت، گوروں کے لیے رحمت، کالوں کے لیے رحمت، اماموں کے لیے رحمت، مقتدیوں کے لیے رحمت، کے لیے رحمت۔ جی بے شک بے شک۔ ہرنی سمجھ گئی کہ رحمت للعالمین آ گئے، ہرنی کی نظر مصطفیٰ پہ پڑی تو ہرنی بولی اغثنی یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ ہرنی بولی، میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، شعر کے ذریعے ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہرنی بولی نظر آتا نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، نظر آتا نہیں کوئی سہارا رسول اللہ، مدد فرمائیے میری خدا را یا رسول اللہ۔ توجہ ہٹنی نہیں چاہیے، بالکل دل سے بول رہا ہوں میں، توجہ مت ہٹانا۔ ہرنی بولی یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دیجئے، میں بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں گی۔ ہرنی بولی یا رسول اللہ میں آ جاؤں گی، مجبور ہوں، ماں ہوں، ماں مجھے بچوں کی فکر ہے۔ اللہ اکبر، مجھے اپنی فکر رہی، بچوں کی فکر ہے، یہ ماں کی محبت بھی کیسی لاجواب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سب کی ماؤں کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ کہہ رہی یا رسول اللہ میں آ جاؤں گی۔ اب آقا نے اجازت دی، ہرنی چلی، ہرنی چلی، شکاری اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شکاری بولا، منہ کھولا، آپ کون ہے؟ شکاری بولا کہ آپ کی پیشانی لاجواب، آپ کی آنکھیں لاجواب، آپ کی صورت لاجواب، تبسم لاجواب، تکلم لاجواب، رفتار لاجواب، گفتار لاجواب، ہر ادا لاجواب۔ میں آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ آپ نے ہرنی کو آزاد کیا، میری محنت میں پانی پھیر دیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا وارابی ہرنی گئی ہے، بچوں کو دودھ پلا کر آ جائے گی۔ عربی بولا کمان سے نکلا بطیر کبھی واپس نہیں آتا، ہرنی موت کے منہ میں خود چل کر آئے گی، یہ نظری بات میری سمجھ میں نہیں آتی، ہرنی نہیں آئے گی، آپ نے میری محنت کو ضائع کر دیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا آئے گی، عربی بولا نہیں آئے گی، تو آقا نے فرمایا عربی کان کھول کر سن لے، ہرنی نے کسی اور سے وعدہ نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئے گی، کہنے لگا عربی اچھا آپ محمد عربی، نام سنتا تھا، پہلی ملاقات ہے، اگر ہرنی آ جائے گی تو میں بھی کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال لوں گا۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ تب تک کہ ہرنی آ گئی، ادھر دیکھو میری طرف، ہرنی آ گئی، ہرنی قریب آئی، چلا دیکھیں دھیان کے نتیجے اسٹیج لوگ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہرنی قریب آئی تو پیارے نبی نے فرمایا عربی سے پہلا کام یہ ہے کہ تو ہمیشہ کے لیے ہرنی کو آزاد کر دے۔ جی اس نے ہمیشہ کے لیے ہرنی کو آزاد کیا، ہرنی چلی،
اور یہ کہتی نہیں چلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب عربی بھی قدم نبی کو چوم کر بولا لا الہ پر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. او جھارکھنڈ کے مسلمانوں، پاکور ڈسٹرکٹ میں رہنے والوں، نصیب پور قابل نصیب پور، قابل پور کبیر پور، قابل پور قابل پور کے مسلمانوں، پتہ یہ چلا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، ظلم اور جبر و تشدد سے نہیں پھیلا ہے، محبت سے پھیلا ہے. تلوار تھی لیکن لوہے کی تلوار نہیں، محبت رسول کی تلوار تھی. سبحان اللہ. کہ نبی اعظم نے جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا، جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے، خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا. عمر تھے غصے میں چورے تھے، چلے تھے آقا کو قتل کرنے، نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا. جی جی. راستے نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے. سبحان اللہ. کہاں دیکھو گے مصطفیٰ کی رحمت کو، جی کہاں دیکھو گے مصطفیٰ کے معجزے کو. وہ چلے تو معجزہ، بیٹھے تو معجزہ، رک جائے تو معجزہ، تکلم معجزہ، تبسم معجزہ، رفتار معجزہ، گفتار معجزہ، جلوہ معجزہ، طلبہ معجزہ، مکی زندگی معجزہ، مدنی زندگی معجزہ، سفر معجزہ، حضر معجزہ، خلوت معجزہ، جلوت معجزہ، ہجرت معجزہ، سراپا معجزہ. سینہ بھی معجزہ ہے اور مدینہ بھی معجزہ، خاندان بھی معجزہ ہے، خاندان بھی معجزہ. عرش پہ رہنا معجزہ، عرش پہ مسکرانا معجزہ. دیکھو گے آقا کا معجزہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو حدیث میں نے پیش کی تھی مشکات شریف صفحہ 556 کی، وہ پیش کر رہا ہوں. حضرت عمر حدیث شریف کے راوی ہے. کون؟ حضرت عمر ابن خطاب. کون ہے حضرت عمر؟ میری طرف دیکھو بھئی. اردو زبان کچھ سخت لگ رہی ہے کیا؟ سخت ہے. علماء کرام تو خوب سمجھ بھی رہے ہیں، جھوم بھی رہے ہیں، اور آپ میں سے بعض گھوم رہے ہیں. سب سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں ایک بار سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں اس لیے میں تقریر کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب سمجھ رہے ہیں تو تقریر ہو رہی ہے. حضرت عمر ابن خطاب یہ کون ہے؟ میری طرف دیکھو نوجوانوں، اور ان باتوں کو لکھ لو، تختی دل پہ لکھ لو. کون عمر؟ وہ عمر جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا، وہ عمر جن کے آدھا پہ شیدہ سقط، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون عمر؟ وہ عمر کے جن کے بارے میں آقا نے فرمایا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر. او عمر آپ سے شیطان بھی ڈرتا اور بھاگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون عمر کہ جن کے بارے میں آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. جی جی. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتا. کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں تو حضرت عمر نبی نہیں، صحابی نبی ہے. سبحان اللہ. میرے نبی کے صحابی ہے اور امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفہ ثانی ہے، یعنی خلیفہ دوئم ہے. کون عمر؟ وہ عمر کے جن کے مشورے کے مطابق، رائے کے مطابق قرآن شریف کی آیتیں نازل ہوتی تھی. سبحان اللہ. بے شک. کون عمر؟ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کیا. کون عمر؟ وہ عمر کے جن کے بارے میں آج کے سیاست دانوں کا کہنا ہے، آج کے دانشوروں کا کہنا ہے کہ اگر پیارے مصطفیٰ کے بعد ایک
اگر پیارے مصطفیٰ کے پاس ایک عمر اور ہوتے، اگر 2 عمر ہوتے تو پوری دنیا میں اسلامی اسلام ہوتا۔ مل کر بول دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاضر ہیں آپ؟ حاضر ہیں؟ ایک شعر اجازت ہو تو پیش کر دوں۔ وہ عمر جن کے آداب شیدا سقط، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ مدرسہ کے مطالبین بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، مدرسے کے بچے بیٹھ جاؤ، بیٹھ۔ مدرسے کے جب بچے ہی اٹھ جائیں گے تو پھر باقی لوگ تو آپ کو دیکھ کر اٹھ جائیں گے نا۔ بالکل تقریر کا تسلسل جب ٹوٹتا ہے، مجھے خطرہ تھا کہ دل سے بولوں گا لیکن بنگال اور جھارکھنڈ کی ملتی جلتی زبان کے درمیان مشکل ہے کہ لوگ سمجھیں۔ چونکہ قیام گاہ پہ بہت سے لوگ پہنچے مجھ سے ملنے کے لیے، مصافحہ کیا اور وہ اپنی بات مجھ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، میں نہیں سمجھ رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے بہت کوشش کی، ہاں تو میں دیکھ رہا ہوں آپ بیٹھے عقیدت سے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن حاضر کیجئے خود کو، میں آسان اردو پیش کر رہا ہوں۔ وہ عمر ابن خطاب کے وہ عمر جن کے آقا پہ شہدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، وہی عمر ابن خطاب تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے اور اسی محفل میں حضرت ابو بکر کا ذکر ہو گیا۔ حضرت ابو بکر خلیفہ اول کا ذکر ہو گیا، اور جب خلیفہ اول کا ذکر ہوا تو حضرت عمر رونے لگے، حضرت عمر رونے لگے اور رو کر کہا کاش میری زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کی طرح ہو جاتی۔ پیاری ماں بہنوں، کون ابو بکر صدیق؟ یہ وہ ابو بکر صدیق ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون صدیق اکبر کہ جن کی پیاری بیٹی ہے حضرت سیدہ عائشہ، اور وہ ہم سب مومنوں کی ماں ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آسمان پر ستارے تھے، میری گود تھی اور گود میں مصطفیٰ جان رحمت کا سر پاک تھا۔ فرماتی ہے کہ چاند نکلا ہوا تھا، میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتی اور کبھی اپنی گود میں مدینے کے چاند کو دیکھتی، اور یہ فیصلہ کرنا چاہ رہی تھی کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا مدینے کا چاند محمد عربی میری گود میں زیادہ خوبصورت ہے۔ فرماتی ہے کہ میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتی، کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتی۔ لاسٹ میں حضرت عائشہ نے یہی فیصلہ کیا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، ان آقا کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، آقا کا چہرہ صاف ہے، اور جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہیں نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع لے کر وہ آیا، ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، سب چمک والے اجلوں میں چمکا، کیے اندھے شیشوں میں چمکا، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آسمان پر بے شمار ستارے تھے، میرے دل میں ایک بات آئی، ذہن میں ایک سوال آیا، غور کیجئے گا سوال پر، ماں بہنوں تم بھی غور کرو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بے شمار ستاروں کو دیکھ کر میں نے پیارے مصطفیٰ سے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ
کوئی خوش نصیب ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ سبحان اللہ، بے شک، ہے کوئی خوش نصیب کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ توجہ توجہ، یہاں پہ علماء ایک نقطہ لے لے، گویا حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ کو علم غیب ہے اور وہ جانتے ہیں کہ آسمان میں ستارے کتنے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ وہ کون ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ تو آقا نے فرمایا وہ عائشہ عمر ابن خطاب کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو حضرت عائشہ اداس ہو گئی، حضرت عائشہ مغموم ہو گئی۔ آقا نے فرمایا عائشہ اداس کیوں ہو گئی؟ تو حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ جب عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں تو میرے ابا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ میرے والد ابو بکر صدیق کی نیکیاں کہاں گئیں؟ ان کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو آقا نے فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اور عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کی طرح ہے، ایک نیکی کی طرح ہے۔ اسی نیکی کو یاد کر کے حضرت عمر رو رہے اور کہہ رہے کاش میری زندگی کی ساری نیکیاں، شب و روز کی ساری نیکیاں، لیل و نہار کی ساری نیکیاں، عمر بھر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کی طرح ہو جاتی۔ وہ نیکی کب حاصل ہوئی؟ تو حضرت عمر کی زبانی یہ نورانی کہانی سنیے، فرماتے فَلَمَّا انْتَهِيَ إِلَى الْغَارِ جب آقا ہجرت کر رہے ہیں اور ہجرت کے موقع سے صدیق اکبر کے ساتھ سفر فرما رہے تھے تو دونوں غار ثور کے قریب پہنچے۔ کہاں پہنچے بولو؟ غار ثور کے قریب۔ گفتگو کو تھوڑی طول دے دوں، تھوڑی لمبی کر دوں؟ حاضر ہیں آپ؟ ایمان تازہ ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ طول دے رہا ہوں تھوڑی گفتگو کو، لیکن نورانی عرفانی ایمانی قرآنی باتوں سے۔ آقا نے سفر فرمایا، ادھر ابو جہل نے میٹنگ کی، کون ہے جو محمد کو گرفتار کرے گا؟ جو بھی گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام میں سرخ اونٹ دیا جائے گا، لال اونٹ دیا جائے گا، سرخ اونٹ کا انعام، اور نقد رقم بھی ملے گی۔ جو بھی گرفتار کرے گا اتنا انعام پائے گا کہ اس کی زندگی میں انقلاب آئے گا، خوشحالی آئے گی، غربت جائے گی، دولت آئے گی۔ کون ہے جو محمد کو گرفتار کرے گا؟ سراقہ ابن مالک۔ توجہ، سراقہ ابن مالک، سراقہ ابن مالک نے کہا ہو ابو جہل میں گرفتار کروں گا محمد عربی کو، اور سرخ اونٹ کا انعام میں حاصل کروں گا۔ سرخ اونٹ کے انعام کے لالچ میں سراقہ چلا اور اسپے تازی پہ بیٹھ کر چلا، برق رفتاری سے چلا، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، میرے نبی کے قریب پہنچ گیا۔ صدیق اکبر نے جب عرض کیا رسول اللہ سراقہ آ رہا ہے، تو آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، او ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سراقہ میرے نبی کے قریب آ گیا اور کمند ڈالنے کی کوشش کی، کمند ڈالنے کی کوشش کی، اور مصطفیٰ کو گرفتار کرنا چاہا تو مصطفیٰ نے پلٹ کر دیکھا اور زمین سے خطاب کیا،
زمین سے خطاب کیا، یا ارض خضی، او زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ سبحان اللہ۔ او زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ یہ زمین جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر جان نہیں، زبان نہیں، بول نہیں سکتی، چل نہیں سکتی۔ چل سکتی ہے کیا؟ ارے زمین چلنے لگے تو سب چلے جائیں گے، لیکن زمین سے مصطفیٰ خطاب کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کا تصرف دیکھو، مصطفیٰ کا اختیار دیکھو۔ وہ زمین سراقہ کو پکڑ لے، حکم مصطفیٰ ہوا، فرتتمت بہی فرسہ الی بطنہا، زمین پھٹ گئی اور سراقہ گھوڑے تک پیٹ، گھوڑے کے ساتھ ساتھ پیٹ تک زمین میں دھس گیا۔ سبحان اللہ۔ بول دو مصطفیٰ سبحان اللہ۔ محبت میں سبحان اللہ، مصطفیٰ کے چاہنے والوں بولو سبحان اللہ۔ اب آقا چلتے رہے، سراقہ پریشان ہو گیا، زمین کی گرفت سے بچنے کی کوشش کی، آزاد ہونے کی کوشش کی، ساری کوشش ناکام ہو گئی، ساری کوشش فیل ہو گئی۔ سراقہ سسکتا رہا، بلکتا رہا، روتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، مصطفیٰ چلتے رہے۔ لاسٹ میں سراقہ بولا، منہ کھولا، او محمد عربی، یہ پہلی غلطی میری معاف کر دیجئے، اب میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، زمین کو حکم دیجئے مجھے آزاد کر۔ رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آ گئی، اور آقا نے زمین سے خطاب کیا، حکم دیا، اترکی، اچھا زمین سراقہ کو چھوڑ دے۔ اب سراقہ آزاد ہو گیا، لوٹنے لگا، لیکن شیطان نے فریب کی راہ سے تلقین شروع کی، اور شیطان نے کہا، او سراقہ، سرخ اونٹ کا انعام تیری زندگی کا نقشہ بدل دے گا، محمد کو گرفتار کر کے لے کر جاؤ گے نا، اتنا انعام ملے گا کہ نسل بعد نسل تیری اولاد کھائے گی، ایک بار اور پیچھا کر، گرفتار کر محمد عربی کو۔ دوسری بار سراقہ مصطفیٰ کے قریب آیا، کمن ڈالنا چاہا، تو آقا نے پھر زمین سے فرمایا، یا ارض خضی، او زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ فرتتمت بہی فرسہ الی بطنہا، حکم مصطفیٰ کے بعد زمین پھٹی، اور سراقہ گھوڑے کے ساتھ پیر تک زمین میں پھر دھس گیا۔ مسکرا دو۔ اب آقا چلتے رہے، سراقہ بہت نادم تھا، بہت شرمندہ تھا، زمین کی گرفت سے بچنے کی ہر کوشش فیل ہو گئی، ہر ترکیب اور تدبیر فیل ہو گئی، ہر ترکیب فیل ہو گئی، گرفتار پنچھی کی طرح سسکتا رہا۔ ایک بار پھر رحمت للعالمین کو آواز دی، او محمد عربی معاف کر دیجئے، اب میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ آقا کی رحمت جوش میں آئی، آقا نے پھر زمین سے فرمایا، اترو کی، اچھا زمین سراقہ کو چھوڑ دے۔ پھر سراقہ آزاد ہو گیا، لوٹنے لگا، تو شیطان نے پھر فریب کی راہ سے تلقین شروع کی، اور شیطان نے کہا، سراقہ تیرا زمین میں دھل جانا، زمین کا پھٹ جانا، اس میں محمد کی نبوت کی کوئی مانوی طاقت نہیں ہے، یہ واقعہ اتفاقی ہے، اتفاق ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا، یہ حادثہ ہو گیا، ایک بار اور پیچھا کر۔ شیطان نے پھر سرگوشی کی، تو سراقہ تیسری بار میرے نبی کے قریب آ گیا، اور کمن ڈالنے کی تیاری کی، تو آقا نے پلٹ کر فرمایا، او سراقہ، تو اس نبی کو گرفتار کرنے آیا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کر غلامی کا پٹا گردن میں ڈالنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں سراقہ، ایک دن تو میری بارگاہ میں آئے گا، اور کفر و ضلالت کے پلیٹ فارم سے نکل کر رشد و ہدایت کا جام پینے والا۔ جی جی بے شک، برحق۔ اللہ اکبر۔ اب سراقہ لوٹا تو وہ وفا لنا
وعدے کا ایفا کیا، وہ لوٹ ہی گیا۔ اب یہاں پہ ٹھہر کر میں ایک بات اور عرض کر دوں، آقا نے یہ بھی فرمایا تھا سراقہ تو اس نبی کو گرفتار کرنے آیا ہے کہ جس کا کلمہ پڑھنے والا، اور وہ سراقہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کسرا کا کنگن تیری کلائی میں آنے والا ہے۔ جی 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 بے شک جی برحق۔ ایران کا بادشاہ ہے کسرا، اس کے پاس ہے سونے کا کنگن۔ ابھی ایران پہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہوئی ہے، لیکن آقا آج ہجرت کے موقع سے مستقبل میں ہونے والی فتح و نصرت کی خبر دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نج میں ہے آپ کی بینائی کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سورہ وہ دن بھی قریب آیا، وہ بھی دن قریب آیا کہ جناب سراقہ نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر کلمہ پڑھا۔ ہم مل کر پڑھیں لا الہ الا اللہ۔ اور جب پیارے نبی کا وصال ہو گیا، آقا کا وصال ہو گیا، پیارے نبی بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین خلیفۃ المسلمین منتخب کیے گئے، اور افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق حضرت ابوبکر صدیق کو متفقہ طور پہ امیر المومنین تسلیم کیا گیا۔ سب نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی، حضرت عمر نے بھی بیعت کی، حضرت عثمان غنی نے بھی بیعت کی، حضرت علی نے بھی بیعت کی۔ توجہ چاہوں گا، اب وہ دن بھی آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی وصال ہو گیا۔ جب حضرت ابوبکر کا وصال ہوا، حضرت ابوبکر دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت عمر ابن خطاب کا دور خلافت آیا، اور حضرت عمر ابن خطاب کے ہاتھوں پر عثمان غنی نے بھی بیعت کی، حضرت علی نے بھی بیعت کی، حضرت طلحہ و زبیر نے بھی بیعت کی، اہل مدینہ اور اہل مکہ نے بیعت کی، اور متفقہ طور پہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے۔ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں وہ لوگوں، حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں مسلمانوں نے ایران پہ حملہ کیا تھا، اور اس انداز سے حملہ کیا تھا کہ ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اللہ یہ شیوا نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو کود جائے ہم سمندر میں، جہاں کو مہو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، حلق پہ تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا نام رہے دل میں تیری یاد رہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں نے ایران پہ حملہ کیا تھا، اور فتح و نصرت حاصل ہوئی، اور ایران سے مال غنیمت مدینہ شریف آیا، مسجد نبوی کے فرش پہ رکھ دیا گیا، مال غنیمت بکھیر دیا گیا۔ حضرت عمر آگے بڑھے اور فرمایا کسرا کا کنگن کہاں ہے؟ پیش کیا گیا، یہ ہے کنگن۔ آپ نے کنگن اپنے ہاتھوں میں لیا اور فرمایا سراقہ ابن مالک کہاں ہے؟ حضرت سراقہ خوشی سے رو رہے تھے، خوشی کے آنسو ان کی آنکھوں میں ہیں، وہ قریب آ گئے۔ حضرت عمر نے ایک ہاتھ میں کنگن لیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے سراقہ کی کلائی پکڑی اور فرمایا لوگوں یاد کرو، یہ ان دنوں کی بات ہے جب مصطفیٰ مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف جا رہے تھے۔ یہی وہ سراقہ ہے جس نے انعام کے لالچ میں مصطفیٰ کو گرفتار کرنا چاہا تھا، تو میرے نبی نے آج کی فتح و نصرت کی خبر ہجرت کے موقع سے عطا فرمائی تھی، اور ارشاد فرمایا تھا او سراقہ تیری کلائی میں کسرا کا کنگن آئے گا، لو میرے ہاتھ میں وہ کنگن بھی ہے اور دوسرے ہاتھ میں سراقہ کی کلائی بھی ہے، میں آج یہ کنگن سراقہ کی کلائی میں ڈالوں گا، پہناؤں گا، تم سب میدان محشر میں پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا تو عرض کر دینا یا رسول اللہ عمر ابن خطاب نے کسرا کا کنگن سراقہ کی کلائی میں پہنا دیا تھا، آپ کا فرمان پورا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اللہ غار ثور کی بات چل رہی تھی، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ساتھ ہیں، غار ثور کے قریب آقا پہنچ گئے تو صدیق اکبر نے کہا لا تدخلہ حتی ادخل قبلک، جی جی لا تدخلہ حتی ادخل قبلک، یا رسول اللہ غار میں پہلے آپ نہیں جائیں گے میں جاؤں گا۔
سبحان اللہ. فَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ، اگر کوئی تکلیف پہنچانے والی شے ہوگی تو مجھے تکلیف پہنچائے گی. یا رسول اللہ پہلے میں جاؤں گا. اب میری طرف دیکھیے، بات پوری ہو رہی ہے، بات نتیجے تک پہنچنے والی ہے، خود کو حاضر کر لیں. سبحان اللہ. اب آقا نے اجازت دی، صدیق اکبر اندر گئے. وَوَجَدَ فِي جَانِبِهِ ثُقُبًا، صدیق اکبر نے دیکھا کہ غار میں بہت سے سوراخ ہیں، سوراخ، اور بند کرنے کی کوئی شے موجود نہیں. فَشَقَّ إِزَارَهُ، صدیق اکبر نے اپنا قیمتی کپڑا پھاڑا، سوراخوں کو بند کرنا شروع کیا. سارے سوراخ بند ہو گئے. وَبَقِيَ مِنْ حَسْنَانٍ، دو سوراخ باقی رہ گئے، دو سوراخ باقی رہ گئے. اب بند کرنے کے لیے کوئی شے بھی موجود نہیں. فَأَلْقَمَهُمَا رِجْلَيْهِ، صدیق اکبر نے دونوں سوراخوں پہ اپنے دونوں قدم کو جما دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ آ جائیے، او جان عالمین آ جائیے، او مراد المشتاقین آ جائیے، او انیس الغریبین آ جائیے، او رحمت للعالمین آ جائیے. اب آقا اندر تشریف لے گئے، سر پاک صدیق اکبر کی گود میں رکھ کر سو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گود صدیق اکبر کی ہے، سر پیارے انبیاء کا، پیارے مصطفیٰ کا ہے، سرور انبیاء کا ہے. اب مجھے بتانا یہ ہے کہ ان سوراخوں میں ایک سانپ تھا. سانپ، سنو، بہت زہریلا سانپ. اور سانپ اسی تمنا کے ساتھ زندہ تھا، صرف اس تمنا کے ساتھ زندہ تھا کہ ہجرت کے موقع سے آقا غار میں تشریف لائیں گے، ان کی منمونی صورت کی زیارت ہو جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جتنے لوگ اس موسم میں بھی، ٹھنڈ میں بھی اس وقت جلسے میں حاضر ہیں اور ہم سب حاضر ہیں، ہم ایک دعا کرتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت. ہم دعا کرتے ہیں کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں.